محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک آتش پرست سمعون نامی شخص کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے آگ کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرنے کے بعد انہوں نے جو ایمان لایا تھا وہ کس طریقے سے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست سمعون نامی رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ سمعون نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر کے آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس آگ میں ڈالے رکھا۔ سمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر کے سمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہے، تو اس میں آپ کی خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے، تو میرا خدا جو ہے وہ فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرمائے گا۔ سمعون نے کہا، اگر آپ اقرار نامہ لکھ دیں حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے اقرار نامہ لکھ دیا اور سمعون کو دے دیا۔ سمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریے اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور سمعون مر گیا۔ حضرت نے اس کی وصیت کے مطابق وہی کیا جو انہوں نے کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری مطلقاً بالکل نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی میں تو اپنا خود ٹھکانہ نہیں رکھتا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کر لیا، پھر خدا کی ملک پر جو ہے میں کیسے مہربانی کر دوں، اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہربانی کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا، یعنی جو آپ نے اقرار نامہ لکھی تھی اس پر آپ سوچ رہے ہیں۔ اسی خیال میں آپ جو ہے رات کو سو گئے تو سمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے ہوئے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے سمعون، کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کیا پوچھتے ہیں، حق تعالیٰ نے مجھے بڑا فضل فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر رب نے فرمائی ہے مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اسے بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ضمن میں کچھ بوجھ نہیں رہا،
کیونکہ آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا ہے، اب یہ لیجئے اپنا اقرار نامہ، اور کیونکہ اس اقرار نامہ کی اب جو ہے ضرورت نہیں ہے، یہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن کو دے دیا، اور حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ عزیز دوستو، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار، کافر، نہنجار کی طرف بھی توجہ فرما لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد وہ اقرار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا۔ پھر جو ان ولی اللہ اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے اور جسے چاہے جنت سے نکال دے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔